جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں زبیر نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں کپتان کا پاکستان۔ دوستو آج کا دن آپ سب کے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ اور اس پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے لیے جنہوں نے کاوشیں کیں، جنہوں نے خواب دیکھے، جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں، میں ان کا تذکرہ کرنا ضرور چاہوں گا۔ سر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، جنہوں نے خواب دیکھا پاکستان کی ایک آزاد ریاست کا، اور اس کے لیے آگے اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو کوششیں کیں قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے۔ دوستو قومیں آزاد جب ہوتی ہیں، ان کی رہن سہن اور جو قید ہوتی ہیں، جو مغلوب ہوتی ہیں، جو کسی کے تسلط میں ہوتی ہیں، ان کے رہن سہن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ پاکستانی قوم ایک ایسی خوش نصیب قوم ہیں جن کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی لیڈر ملے، جنہوں نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر اس آزادی کے نام سے دیکھی۔ اور 1947 کے بعد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لیڈران جو کہ پاکستان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ہماری بدبختی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی زیادہ دیر ہمارے درمیان نہ رہے۔ ایک ایسی ریاست، ایک ایسا ملک جو دو قومی نظریے پر حاصل کیا گیا تھا، اب سوچنا زی ہے۔ اور آج بات ہم کریں گے ان 2-3 پوائنٹس پر کہ پاکستان آزاد تو ہو گیا، آزادی کے بعد جس مقصد کے لیے ہم لوگوں نے آزادی حاصل کی تھی، کیا ہم اس کو حاصل کر پائے یا نہیں کر پائے۔ یہ اس پر بات کریں گے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کن نظریات پر اس ملک کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ بھی بات کریں گے کہ جن نظریات پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی، آج 76 سال بعد بھی کیا ہم ان کو حاصل کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے۔ اور اس پر بھی بات کریں گے کہ پاکستان کی بنیاد کے بعد، یعنی کہ پاکستان بننے کے بعد پہلے ایام، پہلے سال کس طرح گزرے تھے، اور پاکستان کس طرف جا رہا تھا، اور پاکستان کس طرح ترقی کر رہا تھا، اور آج کے پاکستان کی کیا پوزیشن ہے۔ دوستو 1947 میں پاکستان کا قیام عمل پذیر ہوا، اور میں یہاں پر تذکرہ کروں گا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جن لوگوں نے پاکستان کے کردار کو، پاکستان کے وجود کو اور پاکستان کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، ان میں سے میں پھر سے یہی کہوں گا کہ محسن پاکستان سر محمد صادق خان، رئیس آف بہاولپور، جو کہ ریاست بہاولپور کے نواب تھے، جو کہ ریاست بہاولپور پورے خطے کی سب سے امیر ترین ریاست تھی، اور انتہائی خوبصورت نظام تھا ان کا، اور ریاست بہاولپور چونکہ پاکستان کے بالکل ساتھ تھی، اور جب پاکستان کا قیام آیا تو قربان جاؤں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ دعا مانگوں گا کہ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے سر محمد صادق خان کو، جو نواب آف بہاولپور تھے، جنہوں نے لٹی پھٹی اس قوم کو، اس پاکستان کے وجود کو بچانے کے لیے، اس وجود کو چلانے کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے اپنے خزانے کے منہ کھولے، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں سر محمد صادق خان نواب آف بہاولپور پر، کہ جنہوں نے اس پاکستان کے قیام کے لیے، اس پاکستان کے نظام کے لیے اپنے تمام خزانوں کے منہ کھولے، اور اپنی آرمی کو، اپنی فوج کو اس پاکستان کے اندر ضم کیا اور پاکستان کا حصہ بنے۔ دوستو بتاتا چلوں کہ اگر وہ پاکستان کا حصہ نہ بنتے اور وہ پاکستان میں اپنی بہاولپور ریاست کو ضم نہ کرتے، تو آج بھی وہ ریاست اس خطے کی امیر ترین ریاست ہوتی۔ خیر، پھر سے اس پر بات کریں گے، لیکن قیام پاکستان کا وقت ہے، آج خوشی کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، اور اس آزادی کے پرمسرت موقع پر آپ سب کو سلام، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بار آپ کو آزادی مبارک ہو۔ دوستو یہ ملک آزاد تو ہو گیا،
دو قومی نظریے کی بنیاد پر آزاد ہوا کہ مسلم اور ہندو دو قومیں، الگ الگ نظریات، الگ الگ مذہب، الگ الگ مذہبی رسومات۔ الحمدللہ یہ ملک آزاد ہو گیا۔ پھر سے یہی کہوں گا کہ بد نصیب تھی یہ قوم جن کو لیڈر تو ملا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، لیکن قیام پاکستان کے 1 سال بعد ہی وہ اس دنیا میں نہ رہے اور ہمارے درمیان نہ رہے۔ اور پھر ہم ایسی قوم ہیں، بد نصیب ہی قوم کہہ لیں، کہ ان کے بعد لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم بنے اور ان کو بھی راولپنڈی کے ایک جلسہ میں شہید کر دیا گیا۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ ملک آزاد ہوا اور آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی دشمنوں نے اپنی چالیں چلیں اور اس ملک کے اوپر اپنا نظام مسلط کرنے کے لیے قائد اعظم، کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑی کو خراب کیا گیا، ان کا راستہ بند کر دیا گیا، وہ ان کی ایمبولینس جو جا رہی تھی ہاسپٹل کی طرف، ان کی ایمبولینس کا راستہ روک کر انہوں نے اسی گاڑی کے اندر جام شہادت نوش کیا۔ اب سمجھ آتی ہے کہ دشمن چالاک ہمارے لیڈر کو کس طرح ہم سے علیحدہ کرنے کے لیے سازشیں کر رہے تھے اور وہ کامیاب ہوئے۔ دوستو 1947 سے آج 76 سال ہو گئے ہیں۔ پاکستان تو آزاد ہو گیا، لیکن پاکستان کے جو آزادی کے خواب تھے، جن مقاصد کے لیے اس ملک کو آزاد کیا گیا تھا، وہ آج بھی اسی طرح خواب ادھورے کے ادھورے ہیں۔ دشمن نے اپنی چالیں چلیں، دشمن نے اپنے پنجے پھر سے گاڑے، کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی موت کے بعد گاندھی نے کہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم اتنی جلدی فوت ہوتے ہیں، محمد علی جناح نے اتنی جلدی فوت ہونا ہے، تو ہم 1 سال لمبا کرتے۔ خیر یہ ملک آزاد تو ہو گیا، لیکن اس ملک کے اندر پھر وہی سامراج کے لوگ، پھر وہی ہندوازم کے لوگ، پھر وہی پاکستان اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمن لوگوں کی جس طرح کے ہمیشہ کی تاریخ ہے، غدار ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اور اس ملک پر وہی غدار مافیا چھا گیا۔ آج پاکستان تو آزاد ہے، اور آزادی میں میں یہ کہوں گا، تنزیہ کہوں گا کہ ہم کس چیز میں آزاد ہیں۔ آج ہمارا سیاستدان بالکل آزاد ہے منی لانڈرنگ کرنے کے لیے، کرپشن کرنے کے لیے، کمیشن کھانے کے لیے، اس عوام پر ظلم کرنے کے لیے۔ اس سے بڑی آزادی اور کیا ہوگی؟ آج ہم آزاد ہیں، ہمارا میڈیا اتنا آزاد ہے کہ ایک قوم کا، ایک پاکستانی نہیں بلکہ آزاد تمام مسلم امہ کا لیڈر، جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے، اس کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے حق میں احتجاج نہیں کر سکتے، اس کے حق میں ٹی وی پر اینکرز اس کا نام نہیں لے سکتے۔ یہ آزادی ہے۔ 76ویں آزادی آپ کو مبارک ہو۔ آج میں یہ کہوں گا کہ عدلیہ اتنی آزاد ہے کہ انصاف کا قتل ہو رہا ہے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پولیس اتنی آزاد ہے کہ گھروں کی 4 دیواریوں کا تقدس پامال کر رہی ہے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور سامراج کے وہ خفیہ ہاتھ اتنے آزاد ہیں کہ کسی بھی محب وطن پاکستانی کو اٹھا لیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ عمران ریاض جیسا ایک غیور، ایک وفادار اس مٹی کا بیٹا غائب کر دیا گیا ہے، اس کا نام لینے پر پابندی ہے، اور پولیس، انتظامیہ، عدلیہ سب بے بس ہیں۔ یعنی کہ اغوا کار اتنے طاقتور ہیں کہ پوچھا نہیں جا سکتا کہ عمران ریاض خان کدھر ہے۔ یہ ملک اتنا آزاد ہے کہ عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے والا ارشد شریف، عوام کے حقوق کے لیے بولنے والا ارشد شریف، اس کی زبان بندی کی جاتی ہے، اس پر اتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ملک چھوڑنے پر کے بعد بھی اس پر دوسرے ملکوں کی بھی زمین تنگ کر دی جاتی ہے، پھر بھی ہوس اور انتقام کی آگ نہیں بجھتی، اس کو باہر کے ملکوں میں بھی جا کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ ہم اتنے آزاد ہیں کہ اپنے ملک کے اندر اپنی حقوق کی آواز اٹھانے والوں کو دوسری دنیا میں بھی شہید کر دیتے ہیں، اور ان شہید کرنے والوں کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ ہم اتنے آزاد ہیں کہ یہاں کی خفیہ طاقتیں، یہاں کے وہ لوگ جو نظر نہیں آتے، کسی بھی
غریب کو کسی بھی شہری کو اٹھا لیں، لیکن اس اٹھانے والے کے بارے میں کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا کہ ان کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ آج 76ویں آزادی ہے اور اس آزادی پر پھر سے یہی کہوں گا کہ پاکستان جیسی آزادی کہیں نہیں ہے۔ جس کسی شہری کو بھی اٹھا لیا جائے، پوچھنے والا کوئی نہیں، منی لانڈرنگ کی جائے، ملک سے باہر ملک کی دولت لے جائی جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں، انصاف کا قتل کر دیا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یعنی کہ اس ملک سے زیادہ آزادی کس کے پاس ہوگی؟ ایک مقبول ترین لیڈر جو صرف پاکستانیوں کا نہیں بلکہ عالم اسلام کا مقبول ترین لیڈر ہے، اس کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے، اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی جا سکتی۔ تو پاکستانیوں، اس سے بڑا آزاد ملک کیا ہوگا؟ پھر سے یہ میں دعا کروں گا آپ سب پاکستانیوں کے لیے کہ اللہ پاک آپ سب کو حقیقی آزادی دے، اور یہ 76ویں جو آزادی ہے، اللہ کرے 77ویں جو آزادی ہے آپ کی حقیقی آزادی ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔